हुसैन असल में मर्गे यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। आओ देखो, मिजाज समझो, शहजादे रसूल के अजमतों का डंका आज भी सारी दुनिया में बज रहा है और कयामत तक बजता रहेगा। नमाज अदा होती है। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन मस्जिद से बाहर तशरीफ लाते हैं, आंखें फीकी हुई हैं। दुनिया में 3 आदमियों से ज्यादा कोई नहीं रोया है। एक तो जन्नत से मुंतकिल होने के बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम, और दूसरे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की जुदाई पर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम, और तीसरे सारे दुनिया के इंसानों में सबसे ज्यादा जिसके आंसू बहे हैं वो वाक़या करबला के बाद हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन है। वाक़या करबला के बाद हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन की पूरी जिंदगी में कोई उनको हंसते हुए नहीं देखा था। एक मर्तबा किसी ने कह दिया कि हुजूर आपके लब पर कभी मुस्कुराहट नहीं आई है, तो आंखें भीग जाती हैं और कहते हैं ए लोगों, मेरे लब पर मुस्कुराहट क्या देखोगे, मैंने अपने इन आंखों से अपने भाइयों की लाशों को देखा है, अपने बाप के जिस्म के टुकड़े होते हुए मैंने देखा है। मैंने जो करबला का खूनी मंजर देखा है, ज़ैनुल आबिदीन को तो जिंदा नहीं रहना चाहिए। ए लोगों, अब मैं ऐसी सूरत में क्या मुस्कुराऊंगा, क्या हंसूंगा, मेरी खुशियों का जनाजा तो उसी वक्त निकल गया था। ये हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। दमिश्क के जामा मस्जिद से निकलते हैं, लोगों की आंखें भीगी हुई हैं। कोई कदम दौड़ करके चूम रहा है, कोई हाथ का बोसा ले रहा है, कोई यजीद पर लान तान कर रहा है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन और आपके तमाम फूफी जान और दूसरे बच्चे कुचे करबला से जो लोग थे जहां ठहरे थे वहां आपको पहुंचा दिया जाता है। अब यजीद अपनी मजलिस से शोरा बुलाता है और बुलाने के बाद राय पास करता है कि इनके साथ क्या किया जाए। ये राय तय हुई कि इन सबको मदीना तैयबा वापस भेज दिया जाए। चुनांचे 20 आदमियों का काफिला तैयार किया जाता है और 20 आदमियों का काफिला तैयार करने के बाद नौमान बिन बशीर की कयादत में उस काफिले को दे दिया जाता है। नौमान बिन बशीर बड़े ही मुहिब्बे अहले बैत थे और एहतराम करते थे, रास्तों से वाकिफ थे, उनकी जिम्मेदारी सौंप दी जाती है। दमिश्क से ये लुटा पुटा काफिला मदीना तैयबा की तरफ रवाना कर दिया जाता है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन, हजरत ज़ैनब और दूसरे जो बचे थे सबके सब चल देते हैं। जब दमिश्क से चले तो हजरत नौमान बिन बशीर पूछ पड़ते हैं, ये बताओ आप हजरात जिधर से चलना चाहो उधर से हम ले चलेंगे, अगर करबला से होकर के चलना चाहते हो तो हम करबला से लेकर के चलेंगे, वरना मदीना जाने का एक रास्ता दमिश्क से और है। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा करबला से होकर के चलो। तो एक रवायत ऐसी आ रही है कि फिर करबला होकर के ये लोग आए। करबला के मैदान में 3 दिन का अरसा गुजरा था, उसके बगल में जो आबादियां थी आबादी के लोग आए और शोहदा के जिस्मों को इकट्ठा करके तजहीज़ व तकफीन का इंतजाम किया। दूसरी रवायत आती है कि जब ये लोग इकट्ठा हुए तो इन्हीं लोगों ने फिर तजहीज़ व तकफीन का इंतजाम किया। अल्लाह आलम बिस्सवाब। जब करबला का वो मैदान फिर निगाहों के सामने आता है तो आहोदारी करने लगते हैं। हजरत ज़ैनब ने करबला के खाक को अपने हाथ में लेकर के आसमान की तरफ उड़ा दिया। ए खाक गवाह रहना, मेरा भाई तेरे ही ऊपर खाको खून में तड़पा है। ए मेरे परवरदिगार, कयामत के दिन मेरे भाई के खून के सदक़े में नाना के उम्मतियों की मग़फ़िरत फरमा देना। अब भी फातिमा की बेटी मग़फ़िरत की दुआ मांग रही है, अब भी फातिमा की बेटी बख्शिश की दुआएं मांग रही है। ऐसा कौन होगा जो सब्र शुक्र का दामन ना छोड़े और मुसीबतों के पहाड़ तोड़ दिए जा रहे हों फिर भी वो बख्शिश की दुआ मांगती रहे। वाकई ये हुसैन की बहन ही का हक है, ये फातिमा ही की बेटी का हक है, ये नबी के घराने ही का हक है। इसीलिए तो आला हजरात अजीम बरकत फरमाते हैं, नबी के घराने वालों को तुम देखोगे क्या, नबी के घराने वालों की अजमत का हाल पूछोगे क्या, नबी के घराने वालों का मामला तुम समझोगे क्या। खुदा की कसम इनका हाल तो यह है कि जिधर इनकी निगाहें उठ जाती हैं कायनात पलट जाया करती है, जिस पर ये निगाहें शफ़क़त डाल दिया करते हैं तकदीर बदल जाया करती है। इन्हीं के दामने करम से तो सारी दुनिया के लिए भलाइयां हैं, इन्हीं के दामने करम में लिपटने से तो रोजियों की में कुशादगी होती है, इन्हीं के दामने करम में लिपटने से तो जिंदगी की बहारें हासिल हो जाती हैं, इन्हीं के दामने करम में लिपटने से तो इरफान की मंजिल हासिल हो जाया करती है, इन्हीं के दामने करम में लिपटने से गुनाहों के माफी का परवाना मिल जाया करता है। नबी के घराने वालों की अजमत का वो हाल है। आओ जरा देखो, ये नूरानी काफिला मदीना तैयबा की तरफ रवा जा रहा है, यही वो काफिला था। जब काफिला आया था तो किस शान से आया था, और यही काफिला जा रहा है तो अली अकबर नहीं है, यही काफिला जा रहा है तो अली असगर नहीं है, यही काफिला जा रहा है तो कासिम नहीं है, यही काफिला जा रहा है तो हबीब इब्ने मज़ाहिर नहीं है, यही काफिला जा रहा है तो मुस्लिम इब्ने औसजा नहीं है, यही काफिला जा रहा है तो ज़हीर इब्ने क़य्यिम नहीं है, यही काफिला
قافلہ جا رہا ہے تو عباس علم بردار نہیں ہے، یہی قافلہ جا رہا ہے تو عثمان ابن عقیل نہیں ہے، یہی قافلہ جا رہا ہے تو عبداللہ ابن عقیل نہیں ہے، یہی قافلہ جا رہا ہے تو عبد الرحمن ابن عقیل نہیں ہے، یہی قافلہ جا رہا ہے تو یہ شہسوارانہ جنات نہیں ہے۔ قافلے میں سونا قافلہ چلا جا رہا ہے، روتا ہوا قافلہ چلا جا رہا ہے، یہ قافلہ غم اندوہ کا پہاڑ بنتا ہوا چلا جا رہا ہے۔ جب مدینہ کی وادی قریب آتی ہے تو آنسوؤں کی لڑیاں جھڑی لگ جاتی ہے، جب لالا جان کا گنبد دکھائی دیتا ہے تو کلیجے حلق سے باہر آتے ہیں، جب نانا جان کے گنبد پر نظر پڑتی ہے روضہ انور کی زیارت کرتے ہیں تو مچل جاتے ہیں۔ مدینہ طیبہ کی لوگوں نے سن لیا تھا حسین کا لٹا پٹا قافلہ آ رہا ہے، عورتیں باہر نکل آتی ہیں، بچے ماں کی گود سے اچھل پڑتے ہیں، اے مائیں ہمیں دکھا دو وہ حسین کا لٹا ہوا قافلہ کون سا ہے، علی اکبر نہیں ہے وہ کون سا قافلہ ہے، اصغر شہید کر دیے گئے وہ کون سا قافلہ ہے، اے ماں ہمیں دکھا دو امام حسین کا وہ کون سا قافلہ ہے جو کربلا کے میدان سے واپس آ رہا ہے۔ عورتیں رو رہی ہیں، آنسوؤں میں آنسوؤں کو جذب کر رہی ہیں، نوجوانوں کا کلیجہ منہ کو آ رہا ہے، بے ہوش ہو کر کے گر پڑ رہے ہیں۔ مدینہ میں ایک کوہرام برپا ہو گیا ہے، یہی مدینہ والے نماز رسول کو اپنی بھیگی پلکوں کی چھاؤں میں واپس کیے تھے، مگر یہی مدینہ والے آج امام حسین کا چہرہ دیکھنے کے لیے تڑپ رہے ہیں۔ امام زین العابدین پہنچے، اونٹ سے اترنے کے بعد روضہ رسول اللہ پر حاضر ہوتے ہیں، بے قرار ہو کر کے گر پڑے، لالا جان اپنے حسین کو دیکھو، نانا جان ہماری حالت کو دیکھو، نانا جان ہمارے اوپر کون سی مصیبت آئی ہے دیکھو۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑی ہو جاتی ہے، اے نانا آپ کے نام سے پر کیا مصیبت گزری ہے آپ دیکھتے رہے ہوں گے۔ قافلہ کے لوگ ایک ایک کر کے نانا کے حضور اپنی فریاد پیش کر رہے ہیں اور اپنا سارا معاملہ پیش کر رہے ہیں، آواز آتی ہے، اے رسول اللہ کے گھر کے لوگوں تم صبر کرو، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ بیٹی زینب رو نہیں، رونے کا وقت ختم ہو گیا ہے، زین العابدین رو نہیں، میں نے اپنے حسین کے ہر کارنامے کو ملاحظہ کیا ہے، حسین نے اپنے خون پر اسلام کی دیوار کو مضبوط کر دیا ہے۔ اسلام کو ضرورت تھی حسین کے ہمت کی، اسلام کو ضرورت تھی حسین کے خون کی، اسلام کو ضرورت تھی حسین کے جرات کی، اسلام کو ضرورت تھی حسین کے بہادری کی، حسین کے عظیمت کی ضرورت اسلام کو تھی، اس لیے حسین نے ہر سائڈ سے اپنی سارے مشقت و محنتوں کو اسلام کی آبرو پر قربان کر کے اسلام کے چہرے پر سرخی کا غازہ مل دیا ہے۔ اب قیامت تک اسلام کا چہرہ سیاہ نہیں ہوگا، اب قیامت تک اسلام کا وصول مٹے گا نہیں، اب قیامت تک اسلام کے چہرے پر کالک نہیں لگائی جا سکتی ہے۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ آئیے ذرا دیکھیے نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نواسے کی عظمت ملاحظہ فرمائیے۔ حضرت امام علی مقام کے یہ بچے کھچے اپنی اپنی فریاد نانا جان کی بارگاہ میں پیش کرتے چلے جا رہے ہیں، آنسوؤں کی لڑی بدھی چلی جا رہی ہے، مدینہ کے سربر آؤدہ لوگ آتے ہیں، حضرت امام زین العابدین کو سہارا دیتے ہیں اور سہارا دینے کے بعد حضرت امام زین العابدین کو لے جاتے ہیں، عورتیں حضرت زینب کو تھام لیتی ہیں، حضرت سکینہ کو تھام لیا جاتا ہے، ام رباب کو تھام لیا جاتا ہے، لے جا کے بیٹھاتے ہیں، صبر و سکون کی تلقین کی جاتی ہے، لیکن آنسو کہاں رک رہے ہیں۔ مدینہ طیبہ میں ایک عجیب بحران برپا ہوا ہے، ایک عجیب معاملہ ہے۔ حضرت امام حسین کے حالات کا جائزہ لیا جاتا ہے، لوگ آ کر کے صبر و شکر کے ساتھ بیٹھ کر کے کربلا کے ایک ایک ماحول کو اپنی نگاہوں کے سامنے اپنے کانوں سے سن کر کے اپنے نگاہوں میں لاتے ہیں تو سب کی آنکھیں بھیگ جاتی ہیں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی آنکھوں سے کربلا کا دلدوز جو ماحول دیکھا تھا، اس ماحول کو مدینہ والوں کے سامنے بیان کرتی ہیں تو مدینہ والوں میں ایسا کوہرام برپا ہوا کہ گھر گھر ماتم کدا من گیا تھا اور سارے لوگ رو رہے تھے، اے حسین آپ کی شہادت پر روا کون نہیں ہے؟ مکہ والے آپ کی شہادت پر روئے ہیں، مدینہ والے آپ کی شہادت پر روئے ہیں، زمین و آسمان والے آپ کی شہادت پر روئے ہیں، چرند و پرند آپ کی شہادت پر روئے ہیں، اے امام حسین آسمان آپ کی شہادت پر رویا ہے، ذرہ ذرہ آپ کی شہادت پر رویا ہے، اے حسین آپ کی عظمت کا پتہ کون لگا سکتا ہے؟ ساری کائنات آپ کے شہادت پر رو رہی ہے، وہ عظمت حسین ہے اور وہ جرات حسین ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہادرانہ کارناموں کو اور صبر و شکر کو بھی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ طیبہ والوں کے سامنے بیان کر رہی ہیں۔ مدینہ والے سن سن کر کے آنکھوں سے آنسو بہا رہے ہیں۔
ادھر تو یہ معاملہ ہو رہا ہے اور ادھر افزا یزید کا کارنامہ ملاحظہ کرو. جب لوگ کیا کرتے ہیں کہ یزید سے بغاوت امام حسین نے کی تھی، میں عرض کرتا ہوں کہ شہادت حسین کے بعد بھی تو یزید کا جائزہ لے لو اور یزید کے کارناموں کو دیکھ لو کہ یزید نے شہادت امام کے بعد کیا کیا تھا. یزید نے شہادت امام کے بعد جو کارنامہ انجام دیا تھا، کیا وہ نگاہوں کے سامنے تاریخ نہیں ہے آپ کے؟ یہی یزید شہادت امام کے بعد بھی سکون میں نہیں ہوا اور اس نے پھر مدینہ طیبہ پر لشکر کشی کی اجازت دے دی. یزیدی فوج اب مدینہ پر چڑھ رہی ہے. کربلا کے میدان میں ان ظالموں کو سکون نہیں ہوا تھا. کوفہ کے میدان میں یہ یزیدی دیوار کو مضبوط نہیں کر پائے تھے. اب یہ وہاں سے چل کر کے اور مدینہ طیبہ کی طرف رخ کرتے ہیں. جب یہ مدینہ طیبہ میں آئے تھے تو کیا تاریخ بھلائی جا سکتی ہے کہ مدینہ طیبہ میں کم و بیش ان لوگوں نے 10,000 صحابہ اور تابعی اور تبا تابعین کو شہید کیا تھا اور اتنی بے حرمتیاں مدینہ طیبہ میں یزیدیوں نے کی تھی کہ 1,000 لڑکے ناجائز پیدا ہوئے تھے. اللہ اکبر! اتنی بڑی بدتمیزیاں ان ظالموں نے کی تھی مدینہ طیبہ میں. اور مدینہ طیبہ میں اتنی بڑی زیادتی کی گئی تھی کہ مسجد نبوی شریف میں یزیدی فوجیوں نے اپنے اپنے گھوڑوں کو باندھا تھا اور ان کے گھوڑوں نے لیڈ اور پیشاب کر دیا تھا. مسجد نبوی میں 3 دن تک آذان نہیں ہوئی تھی اور یہ ظالم چن چن کر کے لوگوں کو قتل کر رہے تھے. حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک تابعی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں دیوانہ بن گیا تھا اور میں دیوانہ بن کر کے مسجد نبوی کے ایک گوشے میں پڑا ہوا تھا. جب یہ مجھے پکڑتے تو میں دیوانہ پن کی بولی بولا کرتا تھا، مجھے چھوڑ دیتے تھے دیوانہ سمجھ کر. یہ بیان کرتے ہیں کہ 3 دن تک تو اذان مسجد نبوی میں نہیں ہوئی تھی، لیکن میں سن رہا تھا کہ جب اذان کا وقت آتا تو گنبد خضرا شریف سے اذان کی آواز آ رہی تھی، قبر نبی سے اذان کی آواز آ رہی تھی. اپنے نبی کی زندگی سمجھو. یزیدیوں نے کس طرح سے ظلم کا کی ناچ نچایا تھا. یزیدیوں نے مدینہ پر کس طرح سے ظلم کیا تھا. اے لوگ، امام حسین کو تو تم بازی کہہ رہے ہو. امام حسین کے تعلق سے یزید کی حمایت میں تمہاری زبانیں کھل رہی ہیں. نجد کی بدماش اولادوں کو چاہیے امام حسین پر تان و تشنیع نہ کرائیں. امام حسین پر تان و تشنیع کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے اپنے ایمان کا جنازہ نکالنا. دیکھو مدینہ طیبہ کی بے حرمتی کس طرح سے یزیدیوں نے کی ہے. اور نبی کونین نے فرمایا تھا کہ جو مدینہ والوں کو ڈرائے گا اس کا ایمان سلامت نہیں رہے گا. نبی کونین نے ارشاد فرمایا تھا مدینہ والوں کو دھمکی نہ دینا، مدینہ والوں کو ڈرانا نہیں. نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شہریوں کو ڈرایا اور دھمکایا جائے. نبی کیا فرما رہے ہیں ذرا غور کرو. اور مسجد نبوی میں گھوڑے باندھے جا رہے ہیں، مسجد نبوی میں نجاست پھیلائی جا رہی ہے. 3 دن تک مسجد نبوی میں اذان روک دی جا رہی ہے. یہ یزیدی ظلم ہے کہ نہیں؟ کیا اسے بھی دینداری کہو گے؟ کیا اسے بھی حق پرستی کہو گے؟ کیا اسے بھی حق پرستی میں شمار کرو گے؟ امام حسین تو کب کے شہید ہو گئے تھے. ان کی شہادت کے بعد مدینہ پر یہ حملہ ہوا ہے. ان کی شہادت کے بعد مدینہ پر یزید کو حملہ کروانے کی ضرورت کیا تھی؟ اس لیے اس نے دیکھا کہ ضرورت پیش آئی ہے کہ حسین کا خون کربلا میں تو بہا ہے، لیکن کربلا میں وہ خون بہا اور اس خون نے جو رنگینی مدینہ طیبہ تک ظاہر کی ہے. حسین کی تحریک مدینہ تک پہنچی ہوئی ہے اور مدینہ کی تحریک حسین لے کر کے کربلا میں آئے تھے. اس لیے حسین کو یہاں شہید کیا جا رہا ہے. مدینہ طیبہ میں حسینی کردار کو ختم کیا جائے. یزید دونوں میں فیل ہو جاتا ہے. کربلا کے میدان میں حسین شہید ہو گئے مگر وہ ہاتھ نہ لے سکا اور مدینہ طیبہ کی سرزمین پر یزیدی ظلم ہوا مگر مدینہ کے جانثاروں کو اپنے فیور میں وہ کر نہ سکا. اس لیے کہ حسین وہ ذہن و فکر دے کر کے گئے تھے. امام حسین وہ جرات دے کر کے گئے تھے. قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. درود پاک پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ.